کہ یہاں پر کبھی صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، کبھی محمد عربی کی نسبت غلامی اور محبت کا ذکر ہوتا ہے، کبھی رب ذوالجلال کی ذکر اور اس کی برکتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ میں نے محترم صفدر صاحب کو کہا تھا کہ میں رات کسی ٹائم پہنچوں گا تو جتنے احباب موجود ہوں گے تو دربار عالیہ نہریہ شریف کا ایک معمول، مقبول اور مسرور کن طریقہ ذکر اور فکر ہے، اس کے لیے احباب جتنے بھی آسانی سے جمع ہو جائیں تو 100-150 افراد ہوں تو ہم ختم خواجگان و ذکر فکر تو بصیغہ ایصال ثواب بحق ارواح کربلا شہدائے کربلا تھوڑے سا صیغہ بنائیں گے، کوئی صورت بنائیں گے، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ محفل اپنے رنگ میں، اپنے نور میں اس قدر حسین و جمیل ہوگی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سیدنا امام الشہداء حضرت امام حسین نے ہر روح کو یہیں حاضر کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ان کی نسبتوں اور ان کی محبتوں کا فیض ہے۔ افراد تھوڑے ہوں یا زیادہ بات اس پر نہیں جاتی، بات اس وقت سمجھ آتی ہے کہ وہ کس کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ میری اور آپ کی مجلس، یہ میری اور آپ کی نہیں، یہ ذکر حسین کی مجلس ہے۔ جب نسبت ذکر حسین سے ہوگا تو وہاں سے ہی فیضان اترے گا، کبھی آنکھ سے ظاہر ہوگا، کبھی بدن سے ظاہر ہوگا، کبھی خیالات سے ظاہر ہوگا، کبھی مقالات سے ظاہر ہوگا، کبھی کردار سے ظاہر ہوگا، کبھی رفتار سے ظاہر ہوگا، کبھی رخسار سے ظاہر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ نہریہ شریف جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ میں نے پہلی مرتبہ ڈاکٹر محمد رمضان صاحب کی گفتگو سنی، یقین جانے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جہاں یہ وابستہ ہے وہیں سے پیوستہ ہے۔ سبحان اللہ، اور وابستہ جب پیوستہ ہوتا ہے تو فیضان سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم میں، عمل میں انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جس وفا اور حیا کے نور سے مسرور اور پیکر محبت بن کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شہر سے دور یہ محی الدین جامع مسجد میں ہمیشہ کی طرح آپ رونق افروز ہوتے ہیں۔ کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کے اندھیرے میں یہاں آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ لنگر نیروی اور لنگر موڑوی اور سب سے بڑھ کر لنگر دربار نبوی سے کبھی مشام جام معطر ہوتا ہے اور کبھی علم و فکر کا دامن منور نظر آتا ہے۔ خدا یہ فیض اسی طرح قیامت تک جاری ہو سائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرات، لمبی کسی بحث میں ڈالے بغیر ہم سارے بارگاہ حسین میں اپنی وفا، اپنی محبت، اپنی کہاں، یہ تو ان کی عطا کردہ محبت ہے کہ اس محبت کے تاثیر اور اس کے نتیجے میں ان کے دروازے پر کشکول گدائی لے کر کھڑے ہیں کہ جس مقصد عظیم کے لیے آپ نے سر قربان کیا، 72 نفوس قربان کیے، اپنا سارا کنبہ لٹا دیا، وہ نشہ، وہ محبت، وہ دین کے ساتھ وابستگی اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا جو فیض آپ کے وجود میں موجود تھا، اس کی کچھ چمک جو ہمیں ملے گی نا، تو یہ دین کا فیضان اسی طرح قیامت تک چلتا رہے۔ حضرات، میں مختصر گفتگو کروں گا، زیادہ دیر بٹھانا مناسب نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
نہ کہو ان لوگوں کے متعلق یقتل فی سبیل اللہ، نہ کہو کن کو؟ اب نام نہیں لیا، نسب ذکر نہیں کیا، حسب ذکر نہیں کیا، قوم قبیلہ ذکر نہیں کیا، کن کے متعلق نہ کہو؟ کہا جن کے سر پر شہادت کا تاج سج گیا ان کے متعلق نہ کہو۔ باری تعالیٰ کیا نہ کہیں؟ جنہوں نے اپنا سر قربان کر دیا انہیں مردہ نہ کرو، نہ کہو بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا شعور تمہیں حاصل نہیں ہے۔ ہم نے انہیں ایسی زندگی جاویداں عطا کر دی کہ وہ اپنی موت مرتے تو مر جاتے، وہ سبیل اللہ، وہ راہ خدا میں مر گئے۔ جو راہ خدا میں مرتے ہیں وہ مرتے کب ہیں؟ وہ ایک آدمی مرتا ہے پوری قوم کو زندگی دے دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، حق چاریہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، زندہ باد۔ حضرات فرمایا نہ کہو، تو یہ نہ کہنا کس درجے کا ہے؟ کہہ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہید کو نعوذ باللہ کسی نے کہا کہ وہ شہید نہیں وہ مردہ ہے، تو مفکرین، محدثین، مفسرین فرماتے ہیں یہ کہنا اس کو دائرہ کفر میں داخل کر دیتا۔ تمہیں معلوم نہیں جس نے اپنا سر قربان کر دیا، جس نے اپنی زندگی قربان کر دی، جس نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لوٹا دیا، اس کے لیے میرا رب فرما رہا ہے کہ تم اس کو مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں، وہ مر کے بھی زندہ ہیں۔ جس کو میں زندہ کر دوں اس کو تم مردہ کہو، تو تمہارا یہ کہنا خود تم کو دائرہ کفر میں داخل کر دے۔ حضرات گرامی، تو جو اللہ کی راہ میں سر قربان کر دیتا ہے وہ شہید ہے۔ شہید کے مختلف معنی ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں کہ معنی مختلف ہیں، لیکن آئیں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ روح تو اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی تو وہ زندہ کیسے ہے؟ اب ہمیں اتنا شعور، اتنا علم، اتنا ادراک نہیں کہ ہم اس شعور کے ذریعے یہ سمجھ سکیں جس کو ہم چلتا پھرتا دیکھتے تھے، معقولات و مشروبات میں دیکھتے تھے اور دین و دنیا کے کاموں میں مشغول دیکھتے تھے۔ ابھی وہ ساری حرکتیں بند ہو گئی تو اب وہ زندہ کیسے ہے؟ حضرات سائنس تو کہتی ہے سر کٹ گیا، خون بہہ گیا، جسم کٹ چکا، بریدہ بریدہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور کوئی ٹکڑا کہاں پڑا ہے، کوئی کہاں پڑا ہے۔ سائنس کہتی ہے اس میں تارے تنفس نہ رہا اور اس میں زندگی کے اثرات باقی نہ رہے، یہ مر گیا ہے۔ لیکن خدا فرماتا ہے کہ جس کو ہم اپنے کرم سے زندہ کر دیں، سائنس اسے مردہ کہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے، تو ہم یہاں کہنے میں مسرور بھی ہیں، مجبور بھی ہیں۔ کیوں کہ ہم سائنس کو نہیں دیکھتے، ہم قرآن کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے عقل قرآن کو دے دی، ہم نے نگاہ قرآن کو دے دی، ہم نے زبان قرآن کو دے دی، ہم نے ظاہر قرآن کو دے دیا۔ اب قرآن کہتا ہے تو زندہ ہے تو ہم زندہ کہیں گے، قرآن دکھاتا ہے کہ یہ زندہ ہے تو ہم زندہ ہی سمجھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ افغانستان ایک مدرسے پر بمباری ہوئی تو 100 سے زائد حفاظ کرام شہید ہوئے. پتہ ہے نا آپ کو, میرا خیال ہے کوئی 300-400 تھے. تو وہ میں نے منظر خود دیکھا ہے, یا یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان حافظ صاحب شہید ہوئے تو مخلوق خدا وہاں موجود ہیں. وہ وجود جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے اور باپ ساتھ میں کھڑا ہے, اور اسے قبر میں ابھی دفنایا جانے لگا کہ جب لاش اٹھاتے لگتے ہیں تو وہ مرنے والا شہید اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں نے خود دیکھا ہے اور سوشل میڈیا میں دیکھا ہے, یقیناً ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ وہ جانے والا حافظ جو شہید ہے, جو زندہ ہے, کفن میں لپٹا ہوا ہے اور زمین کے حوالے کیا جانے لگا ہے. جب اسے اٹھا کے زمین کے حوالے کرنے لگتے ہیں تو وہ جانے والا بچہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اپنے زبان حال سے یہ کہتا ہوگا کہ بابا جان, آپ نے مجھے علم دین میں ڈالا تھا اور قرآن کے حفظ میں لیے ڈالا تھا, وہ قرآن میں اپنے سینے میں محفوظ کر گیا, اچانک موت آئی تو قرآن نے میری زندگی محفوظ کر لی. میں جا تو رہا ہوں لیکن یہ تصور دے رہا ہوں کہ زمین کے اوپر تھا تب بھی زندہ, اب زمین کے نیچے جا رہا ہوں تب بھی زندہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر.